اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہمارا ہے اقبال علیہ السلام اور اقبالیات اور اس کی افضلیت۔ یہ نہایت ہی بہترین موضوع سامنے آ گیا، شاید یہ بھی مصلحتاً کچھ بات ہے جو یہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ تحریر بھی میرے ہی جانب سے شاید لکھے گئے ہیں، چونکہ ہم لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی پیر جو ہیں، سرکار میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی پیر جو ہیں حضرت علامہ اقبال ہی ہیں۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال باطنی طور سے دادا سرکار میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی متصل تھے، بہت ہی جڑاؤ رکھتے تھے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو ان کے ذریعے سے بھیجی گئی آگہی اور جو باطن میں، عالم باطن میں جو اشعار کہے جاتے تھے دادا کو، وہ دادا ہم لوگوں کو بیان کرتے تھے، سنا دیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہنے لائق بھی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے یہ واضح ہوتا تھا کہ بس جس طریقے سے ہم لوگ ایسے یہاں جی رہے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ عالم باطن میں، جو عالم ارواح ہے، وہاں جو روحیں موجود ہیں، جو بڑے لوگوں کی روحیں ہیں، وہ اللہ والوں کی روحوں سے کس طرح سے جڑاؤ رکھتی ہیں اور کس طرح سے کمیونیکیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ بہت ہی کافی دلچسپ ہوتا ہے وہ معاملہ، ہے نا۔ تو آئیے اس موضوع میں ہم نے تحریر کیا تھا دیکھتے ہیں۔ اپنی ہی تحریر ہے، کافی پہلے ہم نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گرچہ شاعر اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، یقیناً ان کے نظریہ اور افکار وہ نظریات حیات ہیں کہ جو کامل اور مکمل ہیں، اور انہی کے قال کا گویا مکمل حال سرکار میم مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کوڑتوی ہیں یا نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اقبالیات وہ مسلک ہے کہ جو تمام مسلکوں سے افضل و برتر اس کو مانا جا سکتا ہے اور حق پر مبنی بھی ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ نہ تو دیوبندی راستے پر، نہ بریلی راہ پر، نہ ہی شیعہ کے چال پر، نہ ہی سنی کے حال پر، نہ ندوی کے حالت پر، نہ ہی اہل حدیث کے جماعت پر، نہ ہی جماعت اسلامی والے، نہ مدرسے والے، نہ خانقاہ والے موجودہ دور کے رہنمائی میں چلنے والے لوگ صحیح راستے پر ہیں، بلکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر چلنے والے لوگ اور یہ فرقہ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ اگر ایسا کہا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو مختلف فرقے ہیں، ان فرقہ وارانہ حالات کو اگر دیکھیں تو اندازہ لگتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں کہ کوئی کا کوئی جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں حضرت علامہ اقبال کے نظریات پر تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً یہ جو ہے ان کے خیالات بہت ہی اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، اور یقیناً یہ حق کے راستے پر ہیں۔ اور ان کے آئینے میں اگر ہم سرکار میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل حال کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دادا میم مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال کے قال کے مکمل حال نظر آتے ہیں، اور مستی کردار کا وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اہل زمانہ دنگ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ اقبال کو صرف علامہ اقبال نہ کہو، بلکہ حضرت علامہ اقبال علیہ السلام کہو۔ تو وہ بہت بڑے ہستی کے مالک ہیں، اور میں نے ان کی روحانیت میں ان کو دیکھا ہے اور ان سے فیض یابی حاصل کی ہے اور کرتے ہیں، اور مجھے عالم ارواح میں انہوں نے میری بھی رہنمائی کافی کی ہے، اور اس لیے وہ میرے باطنی پیر ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد کسی کی بھی پیروی مت کرنا مگر اقبال علیہ السلام کی پیروی کرنا، اور اقبال علیہ السلام کے قول کی پیروی کرنا، اور ہرگز ملا اور صوفی مت بننا، بلکہ مست قلندر، درویش اور ولی مرد، مجاہد، مرد آزاد، مردان حر بن کر اسلام حقیقی کی پیروی کرنا، اور اسلام کو سمجھنا اور اڈیپٹ کرنا، اور حقیقی زندگی کو کامیاب کرنا۔ تو دادا سرکار میم مہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جو ہے بالکل بوانگ دہل اعلانیہ کہتے تھے، اور واقعی ہم لوگوں کو وصیت بھی انہوں نے ایسی کی ہے جس کے ہم گواہ بھی ہیں، اور اس تحریر میں ہم نے جو ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے، اور بعض لوگ ان پر بہت طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ نہایت ہی کہیے کہ جاہل ہیں، جو ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج بھی ان کے فکر پر تحقیق ہو رہی ہے، اور ان کی فکر جو ہے بہت ہی ماڈرنیٹ اور بہت ہی اچھا، بہت ہی اعلیٰ طبقے کا ہے۔ آج کے زمانے میں دور حاضر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں وہ کہ آج ہم 100 سال کے بعد بھی ان کی پیروی کریں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور
ایک آدھ صدی اور ان کی پیروی لوگ کریں تو بلکہ آخری زمانے کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ دادا میر مہندی نے اسی لیے ان کی وصیت کی ہم لوگوں کو، اور بعض اوقات جو ہے ان کے بارے میں کافی کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی بیان کرتے تھے جو ہم یہاں پر نہیں کر سکتے۔